ایبسٹیننس یعنی نشہ نہ کرنے کے جو عرصہ ہوتا ہے، جب بندہ نشہ نہیں کرتا تو اس کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں، اس کی ورکنگ میموری کمزور ہو جاتی ہے، وہ اٹینشن نہیں دے پاتا۔ یہ ایک ایگزیکٹو سکلز میں سے ایک ایگزیکٹو سکل یہ ہے کہ کنسنٹریٹ کرنا۔ یہ کوشش سے نہیں ہوتا، یہ لرننگ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ آج جہاز چلانا چاہیں اور آپ کوشش کریں تو آپ نہیں چلا سکتے، لرننگ سے ہوگا۔ آج آپ ڈبل کوشش کر کے یا 4 گنا کوشش کر کے کوئی مٹن کڑھائی نہیں بنا سکتے اگر آپ نے سیکھی نہیں ہوئی تو کچھ چیزیں ہیں وہ سیکھ کے کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ورکنگ میموری ہے جو کہ ایک ایگزیکٹو سکل ہے، اور یہ جو اٹینشن سپین کو قائم رکھنا ہے، جیسے کسی کلاس میں بیٹھ کے توجہ سے بات سننا، یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے۔ کسی کام کا آغاز کرنا، کسی کام کو تکمیل تک پہنچانا، کسی کام کو آرگنائز کرنا، کسی کام کو پلان کرنا، یہ ایگزیکٹو سکلز ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو دور کھڑے ہو کے دیکھنا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، یہ میٹ کوگنیشن ہے، یہ ایگزیکٹو سکل ہے۔ تو اپنے آپ کو روک لینا قدم بڑھانے سے پہلے کہ یہ قدم ٹھیک نہیں ہے، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، یہ ایگزیکٹو سکل ہے۔ اور پرائرٹائز کرنا کہ یہ چیز پہلے کروں کہ وہ چیز پہلے کروں، یہ ایگزیکٹو سکلز ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ وقتاً فوقتاً بتائی جاتی ہیں۔ اور اب ہم کوئی لٹریچر پروڈیوس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا بھی کچھ اردو زبان میں مل جائے کہ ایگزیکٹو سکلز کیسے آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ موڈ کی خرابی جو جڑ ہے، نشے کی بیماری کی جڑ ہے موڈ کی خرابی، اور اس کے ساتھ جو جینز کی طرف سے آتا ہے کہ آپ کا جسم نشے کے ساتھ صحیح طریقے سے نپٹ نہیں سکتا، یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کی زندگی میں غیر منظم حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو غیر منظم حالات ہوتے ہیں اس میں ہم یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے حالات خراب ہیں، کیونکہ ہم جب غور کرتے ہیں اپنے حالات پہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر غور کرتے ہیں تو 2 حالات خراب نظر آتے ہیں، تھوڑا اور غور کرتے ہیں تو 4 حالات خراب نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے جو کہ بالکل سادہ ہے کہ ہم اپنی انگزائٹی کو اگر صحیح طریقے سے مینیج نہیں کریں گے تو پھر ہم غلط طریقے سے اس کو مینیج کریں گے۔ مینیج ہم ضرور کریں گے، صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو غلط طریقے سے کریں گے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارا دماغ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تمہارے یہ مسائل ہیں اور ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے تو پھر ہمارا دماغ نت نئے طریقوں سے ہمیں احساس دلائے گا۔ زیادہ تر لوگ جب اپنے مسائل پہ توجہ نہیں دیتے تو ان کا جو دماغ ہے وہ ان کے کندھے کھینچ دے گا، یعنی کندھے کھنچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، گردن پہ دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، یا معدے میں جلن ہوتی ہے، یا گھٹنوں میں یا کمر میں درد ہوتی ہے، یا خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ! شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔